وعن انس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر رضی اللہ عنہما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد للہ رب العالمین رواہ مسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما نماز کو شروع کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے، یعنی مطلب ہے قراءت شروع کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے۔ بظاہر روایت سے پتہ چلتا ہے یعنی آپ بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، اس لیے کہ الحمدللہ سے شروعات ہوتی تھی، لیکن یہ واقعے کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے پڑھنا یہ بالکل اتفاقی اور اجماعی بات ہے۔ البتہ بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے، اس لیے ذکر نہیں ہے، بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، لہذا اور یہاں شروعات ہو رہی ہے کہ آپ شروعات کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے، اس سے یہ پتہ چلا بسم اللہ جو ہے وہ الحمدللہ کا جز نہیں ہے۔ البتہ اس سے یہ ضرور ثابت ہوا کہ جہراً آپ نہیں پڑھتے تھے نماز میں الحمدللہ رب العالمین۔ امام اعظم و حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت تو یہ ہے کہ صرف پہلی رکعت میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھی جائے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ہر رکعت میں بسم اللہ پڑھی جائے، اس لیے کہ ہر رکعت میں جو قرات ہو رہی ہے وہ مستقل قرات ہے، لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر قرات میں پڑھی جائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ وفی روایت قال اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإنه من وافق قوله قول الملائکة غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا لفظ البخاری ولمسلم نحوه۔ وفي أخرى للبخاري قال إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام آمین کہے تو آمین کہو، جب امام کہے آمین تو آمین کو، اس کا ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ امام کی آمین بلند آواز سے سنائی دے تو تم بھی آمین کہو۔ اور حنفیہ یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امام آمین کہنے کے موقع پر پہنچے، یعنی جب آمین کہنے کا موقع کیا ہے؟ سورہ فاتحہ میں جہاں سے دعا شروع ہوتی ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ہے امام کے آمین کہنے کا موقع۔ دعا مکمل ہو گئی، اب امام آمین کہے گا، تمہیں سنائی دے نہ سنائی دے، امام نے آمین کہا نہیں کہا، اس وقت تم آمین کہو۔ جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو۔ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، اس کے تمام گناہ پہلے والے بخش دیے جائیں گے۔ فرشتوں کی آمین کے موافق ہونے کا مطلب کیا؟ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو آمین کہنے سے مغفرت کیسے ہو جائے گی؟ مغفرت ہونے کا تعلق یہ ہے کہ فرشتے صرف آمین ہی نہیں کہتے بلکہ نمازیوں کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی ذکر ہے یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، فرشتوں کے بارے میں کہا گیا وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور زمین میں رہنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، لہذا اس لیے کہا تم اس وقت آمین کہو گے تو کیا ہوگا؟ تمہاری مغفرت کر دی جائے گی۔ فرشتوں کی آمین کی موافقت کے لفظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی آمین کہنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، جیسے ہی سورہ فاتحہ ختم ہو فوراً کہے، اسی وقت فرشتے بھی کہتے ہیں۔ موافقت کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتے جو آمین کہتے ہیں وہ آج تک کسی نے سنی تو ہے نہیں، سنی ہے، اس کا مطلب وہ آہستہ آمین کہتے ہیں۔ فرشتوں کی آمین کی موافقت کب ہوگی؟ جب ہم بھی آہستہ سے آمین کہیں۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، وفی روایت، اور دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اور باقی وہی روایت ہے
کہ جس کی آمین موافق ہو گئی فرشتوں کی آمین کے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور مسلم میں بھی اسی طرح کی روایت ہے، اور بخاری کی دوسری روایت میں جب قاری آمین کہے، قاری سے پتہ یہ چلا چاہے نماز کے اندر امام آمین کہے، چاہے نماز کے باہر کوئی قرآن پڑھنے والا سورہ فاتحہ پڑھے، فَأَمِّنُوا، جب قاری آمین کہے تو تم بھی آمین کہا کرو، اس لیے کہ فرشتے آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائے۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم فاقیموا صفوفکم ثم ليؤمكم احدكم فاذا كبر فكبروا واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يحبكم الله فاذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلك فتلك بتلك۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے منقول ہیں کہ انہوں نے کہا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم نماز پڑھو یعنی جماعت کے ساتھ فاقیموا صفوفکم تو اپنی صفوں کو سیدھا کرو۔ صفوں کو سیدھا کرنا یعنی کج نہ ہونا، اور صفوں کو سیدھا کرنے میں پہلی صف کا مکمل کرنا بھی آتا ہے۔ ثم لیؤمکم احدکم، پھر چاہیے تم میں سے کوئی آدمی امام بن جائے، جب وہ اللہ اکبر کہے تو اللہ اکبر کہو، جب کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم لوگ آمین کہو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا یہ امام کا کام ہے، مقتدیوں کا کام آمین کہنا ہے۔ حضور نے ڈیوٹی بانٹ دی، جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ آپ نے یہ نہیں کہا جب تم ولا الضالین کہو تو آمین کہو۔ اس کا مطلب سورہ فاتحہ ہر آدمی پر پڑھنا لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے نماز میں۔ تو فرمایا کہ قولوا آمین، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا، اور جب وہ امام اللہ اکبر کہے اور رکوع کرے تو تم بھی اللہ اکبر کہو اور رکوع کرو۔ فإن الإمام يركع قبلكم، امام تم سے پہلے رکوع کرے گا، ويرفع قبلكم، تم سے پہلے سر بھی اٹھائے گا۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَتِلْكَ بِتِلْكَ، تو یہ اس کے بدلے میں ہو جائے گا۔ فَتِلْكَ بِتِلْكَ، یہ اس کے بدلے میں ہو جائے گا، مطلب اس کا مطلب یہ اس کے بدلے میں ہو جائے گا، مطلب یہ ہوا کہ امام تم سے پہلے رکوع کرے گا اور تم بعد میں کرو گے، امام تم سے پہلے سر اٹھائے گا اور تم بعد میں اٹھاؤ گے۔ تو اس سے کیا فرق پڑا؟ جتنی مقدار امام نے رکوع کیا اتنی ہی مقدار تم نے بھی رکوع کیا۔ اگر تم امام کے ساتھ سر اٹھا لیتے تو تمہارا رکوع چھوٹا ہوتا، امام کا بڑا ہوتا۔ امام نے پہلے رکوع کیا اور اس کے بعد پہلے ہی اس نے سر اٹھایا، تم نے بعد میں رکوع کیا امام کے بعد، تھوڑی دیر اس میں ہوئی، اور اس کے بعد اگر ساتھ میں اٹھاتے تو تمہارا رکوع کی مقدار وقت کم ہو جاتا، لہذا تم نے بعد میں جب سر اٹھایا اتنی تاخیر سے، تو یہ مطلب ہے فَتِلْكَ بِتِلْكَ۔ اور کہاں گیا ہے؟ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، اور جب امام کہے سمیع اللہ لمن حمدہ تو تم کہو اللہم ربنا لک الحمد۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ امام و مقتدی کے درمیان میں مشترک ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا یہ امام کا کام ہے اور مقتدی کا کام ربنا لک الحمد ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام، مقتدی، منفرد تینوں کو کہنا چاہیے اللہم ربنا لک الحمد، یسمع اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہاری سن لے گا۔ وفی روایت لہو عنہ ابی ہریرہ، اور ایک روایت میں ہے کس کی؟ فی روایت لہو کی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ مسلم۔ لہو کا مرجع کون ہے؟ اور امام مسلم کی روایت میں ایک دوسری روایت میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اور حضرت قتادہ سے بھی منقول ہے، اس میں یہ بھی ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قراءت شروع کرے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ یہ حنفیہ کی دلیل ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے امام کے پیچھے۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين
وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعون الآية أحيانا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پڑھتے تھے ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورتیں، اور پھر رکعتین الاخرین اور آخری 2 رکعتوں میں ام الکتاب پڑھتے تھے آپ، یعنی صرف سورہ فاتحہ۔ وَيَسْمَعُونَ الْآيَةَ أَحْيَانًا، اور ہمیں سنا دیتے تھے آیت کبھی کبھی، ہمیں سنا دیتے تھے آیت کبھی کبھی کا مطلب یعنی بلند آواز سے پڑھ دیتے تھے، اگر سری نماز ہوتی ایک آیت زور سے پڑھ دیتے، اور سنا دیتے تھے ہمیں مطلب یعنی بلند آواز سے پڑھ دیتے تھے۔ تو جس سے کیا پتہ چلتا تھا، یہ مقصد کیا ہوتا تھا، تعلیما للامت، کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں، سورت پڑھ رہے ہیں، اب اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد ہم نے سورت بھی پڑھی ہے، مقتدیوں کو بتانے کے لیے، یا یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے کون سی سورت پڑھ رہے ہیں، ایک آیت زور سے پڑھ دی، تاکہ پتہ چل جائے مقتدیوں کو ان نمازوں میں یہ والی صورتیں پڑھنا چاہیے، یہ قرأت مسنون ہے۔ تو پہلی 2 رکعتوں میں قرأت کرنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ تو اتفاقی بات ہے اور سب کے نزدیک یہ ضروری ہے، اور باقی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملانا یہ واجب نہیں، بلکہ صرف سورہ فاتحہ تمام اماموں کے نزدیک، ائمہ 4 کے نزدیک دوسری رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورہ فاتحہ پڑھنا تو جائز ہے ہی، سبحان اللہ کہہ دینا بھی کافی ہے، اور ان کے وہاں خاموش رہنا بھی کافی ہے، لیکن قرأت کرنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے، افضل ہے۔ خاموش رہنا، کچھ نہ پڑھنا، یہ کیا ہے؟ کچھ نہ پڑھنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، کچھ نہ پڑھنا بیوقوف کہہ کر افضل ہے۔ آخر کی 2 رکعتوں میں اجازت تو ہے کچھ نہ پڑھے، خاموش کھڑا رہے، یہ بھی اجازت ہے خالی سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لے، یہ بھی اجازت ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ لے، لیکن قرأت کرنا خاموش رہنے اور ذکر کرنے کے مقابلے میں افضل ہے۔ اور اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ بھی پڑھے اور اس کے ساتھ کوئی سورت بھی ملا لے تو اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو فرمایا کہ وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، اور آپ درازی اختیار کرتے تھے، لمبائی اختیار کرتے تھے پہلی رکعت میں جو نہیں، جتنی لمبائی نہیں اختیار کرتے تھے دوسری رکعت میں۔ تو ائمہ جو دیگر ائمہ ہیں ان کے نزدیک، تینوں اماموں کے نزدیک، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، ان کے وہاں ہر نماز کی پہلی رکعت کو طویل کرنا مسنون ہے، ہر نماز کی پہلی رکعت۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ صرف فجر کی نماز کے ساتھ خاص ہے، اور ظاہر بات ہے پہلی رکعت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی دیگر ائمہ کے ساتھ شامل ہے، وہ بھی کہتے ہیں ہر نماز کی پہلی رکعت کو طویل ہونا چاہیے، ہر نماز کی پہلی رکعت کیوں ہونا چاہیے؟ تاکہ مقتدی لوگ پہلی رکعت میں شامل ہو جائیں خاص طور سے، اور ہم پہلی رکعت طویل کر دیں تاکہ رکعت نہ چھوٹنے پائے، یہ اس لیے پہلی رکعت طویل۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں رکعتیں قرأت کے اندر برابر کا استحقاق رکھتی ہیں، جتنی قرأت پہلی رکعت میں کی جائے اتنی ہی، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ 30 آیتیں، آگے آ رہی روایت، 30 آیتیں دونوں رکعتوں میں پڑھتے تھے، تو اس کا مطلب کیا؟ دونوں رکعتوں کی مقدار قرأت برابر ہونا چاہیے۔ فجر کا استثناء اس لیے ہے وہ غفلت کا وقت ہے، اس لیے فجر کی نماز میں پہلی رکعت کا طویل ہونا دوسری رکعت کے مقابلے میں یہی سنت ہے، مسنون ہے۔
پھر اس کا جواب کیا دیں گے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ہر نماز کی پہلی رکعت کا طویل ہونا جن روایات میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں پہلی رکعت طویل اس لیے ہے کہ پہلی رکعت میں ثنا بھی ہے، تعوذ بھی ہے، تسمیہ بھی ہے، اس کی وجہ سے لازمی بات ہے پہلی رکعت لمبی ہوگی۔ فرمایا یطول فی الرکعۃ الاولی وما لا یطول فی الرکعۃ الثانیہ وہکذا فی العصر، اور اسی طرح عصر میں فرماتے تھے، وہکذا فی الصبح، اور اسی طرح فجر میں فرماتے تھے۔ دیکھا ان میں کئی نمازوں میں پہلی رکعت کا طویل ہونا ذکر ہوا ہے۔ اسی کا جواب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا دیا، فجر میں تو مسنون ہے اور باقی میں وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال كنا نحرز قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہر والعصر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ یعنی صحابہ اندازہ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا ظہر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں کہ حضور کتنی دیر کھڑے رہے۔ فحضرنا قیامہ فی الرکعتین الاولیین من الظہر قدر قراءۃ الف لام میم تنزیل السجدہ، تو ہم لوگوں نے اندازہ لگایا آپ کے کھڑے ہونے کا، قیام فرمانے کا پہلی دو رکعتوں میں ظہر کی الف لام میم تنزیل السجدہ کی قراءت کی مقدار، فی روایت فی کل رکعت قدر 30 آیہ، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ہر رکعت میں آپ کے قیام کا اندازہ لگایا کتنا، 30 آیتیں پڑھنے کی مقدار۔ اس سے کیا پتہ چلا، الف لام میم تنزیل سجدہ کو جو انہوں نے جو ہے بطور مثال کے پیش کیا ہے، اور یہ اس سے کیا مراد ہے کہ ایک رکعت میں آپ نے الف لام میم تنزیل سجدہ پڑھی ہے، دونوں رکعتوں میں الگ الگ اتنی بڑی سورت پڑھی۔ دوسرا اس میں یہ دونوں احتمال ہے کہ ایک لمبی سورت آپ نے دو رکعتوں میں تقسیم کر دی، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے الف لام میم تنزیل کے برابر پہلی رکعت میں اور اسی کے برابر دوسری رکعت میں مستقل سورت پڑھی۔ یہ دوسری سورت جو ہے یہ زیادہ قرین قیاس ہے، اس لیے کہ کسی سورت کو منقسم کر دینا، کسی صورت کو چھوٹا کر دینا، ایک ہی صورت کو دو حصوں میں بانٹ دینا، یہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت سے بعید ہے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا کہ چاہے چھوٹی صورت پڑھے یہ زیادہ افضل ہے، لمبی تلاوت کی جائے اور اس میں صورتوں کو کاٹ دیا جائے، یہ مختلف منتخب مقامات سے آیات پڑھی جائیں، جیسا کہ قاریوں کا، اماموں کا رواج ہے۔ نماز پہلی رکعت میں انہوں نے کہیں سے پڑھا اور دوسری رکعت میں کہیں سے پڑھ دیا، تو فرما فقہا نے لکھا ہے کہ دونوں رکعتوں میں مستقل صورتیں پڑھنا چاہیے، چاہے چھوٹی کیوں نہ ہو۔ یہ بہتر ہے اس سے کہ طویل قراءت کی جائے مگر خلاف سنت قراءت کی جائے۔ سمجھ شریف میں بات آئی؟ لوگ اس کو فن سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا وحضرنا فی الاخرین، اور ہم نے اندازہ لگایا آپ کے قیام کا آخر کی دو رکعتوں میں، زور کا مسئلہ چل رہا ہے، قدر نصف من ذالک، اس مقدار کا آدھا، جتنا پہلی دو رکعتوں میں آپ قیام فرماتے تھے آخر کی دو رکعتوں میں اس مقدار سے آدھا قیام ہوتا تھا۔ وحضرنا فی الرکعتین الاولیین من العصر، اور ہم نے اندازہ لگایا آپ کی پہلی دو رکعتوں میں قیام کا، عصر کی پہلی دو رکعتوں میں قیام کا، علی قدر قیامہ فی الاخرین من الظہر، ظہر کی آخری دو رکعتوں میں قیام کی مقدار کتنا؟ ظہر کی آخری دو رکعتوں میں قیام، ظہر کے آخری رکعتوں میں، آخری رکعتیں پہلی رکعتوں سے کم ہوتی تھی، اور عصر میں کیا تھا، پہلی جو ظہر کی آخری دو رکعتیں اس کا بھی کتنا؟ آدھا۔ اور کہاں گیا؟ وفی الاخرین من العصر علی النصف من ذالک، یہی ہے نا؟ اور عصر کی آخری دو رکعتوں میں آدھا اس کا، کس کا آدھا؟
جو پہلی رکعتوں میں، پہلی عصر کی 2 رکعتوں میں جتنا پڑھا تھا، جتنی دیر قیام ہوا تھا، عصر کی آخری 2 رکعتوں میں اس قیام کا پہلی رکعتوں کے مقابلے میں آدھا۔ وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في الظهر بالليل اذا يغشى وفي رواية بسبح اسم ربك الأعلى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح اطول من ذلك رواه مسلم۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے کون سی نماز میں؟ ظہر کی نماز میں باللیل اذا یغشی، یعنی واللیل اذا یغشی، یہ بطور مثال کے پیش کیا ہے۔ یہ اگر پڑھتے تھے آپ یہ بھی تو کیا ہے، بلند آواز سے آپ ایک آیت پڑھ دیتے ہوں گے، جبھی صحابی کو اندازہ ہو گیا۔ اور فی روایت، اور دوسری روایت میں سبح اسم ربک الاعلی، اور عصر میں بھی اسی جیسی قرات ہوتی تھی۔ اور فی الصبح اطول من ذلک، اور فجر کی نماز میں اس سے زیادہ طویل قرات ہوتی تھی۔ وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالطور۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے سنا ہے مغرب میں سورہ طور۔ سورہ طور اچھی خاصی طویل ہے، یہ سنت نہیں تھا، یعنی مستقل معمول نہیں تھا، کبھی کبھی آپ نے طویل صورتیں مغرب میں پڑھ دی ہیں۔ متفق علیہ۔ وعن ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ عنہا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالمرسلات۔ ام الفضل حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے مغرب میں سورہ مرسلات سنی ہے۔ بالمرسلات عرفا، یہ میں نے سورت مغرب میں پڑھتے ہوئے سنی، لیکن یہ مستقل معمول نہیں تھا، حدیث سے ثابت ہے، لیکن یہ سنت نہیں ہے۔ سنت وہ کام ہے جس کو آپ نے زیادہ تر کیا۔ وعن جابر قال قد كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے تھے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ برکت کے لیے عشاء کی۔ ثم یاتی فیؤم قومہ، پھر تشریف لاتے اپنے محلے میں اور اپنی قوم کی امامت کرتے۔ فصلی لیلۃ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، تو ایک رات انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کی آپ کی اقتدا میں۔ ثم آتا قومہ، پھر آئے اپنی قوم کے پاس، فأمہم، پھر ان کی امامت فرمائی۔ فافتتح بسورۃ البقرہ، اور شروع فرما دی سورہ بقرہ۔ فانحرف رجل، تو ایک آدمی ہٹ گیا نماز سے، فسلم، اور اس نے سلام پھیر دیا، حالانکہ سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں، سلام کا موقع تو نماز کے آخر میں ہوتا ہے، لیکن اس نے تشبیہاً سلام پھیر دیا۔ ثم صلی وحدہ، اور پھر اس نے اپنی نماز الگ پڑھ لی۔ وانصرف، اور چلا گیا۔ فقالوا له انافقت یا فلاں، لوگوں نے اس سے کہا کہ تم منافق ہو گئے فلاں آدمی، تم نے جماعت چھوڑ دی، تم نماز سے الگ ہو گئے۔ قال لا واللہ، تو اس نے کہا نہیں خدا کی قسم میں منافق تو نہیں ہوا۔ لآتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلأخبرنہ، البتہ میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ضرور جاؤں گا اور اس واقعے کو ضرور بیان کروں گا۔ فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ حاضر ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اے اللہ کے رسول، انا اصحاب نواضح، ہم لوگ اونٹوں والے ہیں، اور نوازے نازحہ کے جمع جس کے معنی ایسے اونٹ جن سے سینچائی کی جائے پانی، تو ہم لوگ ہیں اونٹوں والے۔ نعمل بالنہار، دن بھر ہم لوگ کام کرتے ہیں، وہ اور تھک جاتے ہیں یعنی۔ وان معاذن صلی معک العشاء، اور معاذ نے آپ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، اور پھر وہ اپنی قوم کے پاس آئے۔ فافتتح بسورۃ البقرہ، اور انہوں نے سورہ بقرہ شروع کر دی، اتنی طویل سورت، سب سے بڑی سورت۔ فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی معاذ، تو حضور پاک علیہ السلام متوجہ ہوئے حضرت معاذ بن جبل کی طرف اور فرمایا یا معاذ وفتان انت، اے معاذ کہ تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دو گے، کہ تم جماعت کی مقدار کو کم کر دو گے، لوگ جماعت میں شرکت کرنا چھوڑ دیں۔ پھر آپ نے فرمایا اقرا والشمس وضحاها، پڑھا کرو عشاء کی نماز میں والشمس وضحاها والضحى واللیل اذا یغشی سبح اسم ربک الاعلی، اس جیسی صورتیں پڑھا کرو۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، اس روایت سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال فرمایا ہے کہ نفل پڑھنے والے کی نماز، فرض پڑھنے والے کی نماز نفل پڑھنے والے کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ کیسے؟
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ پہلے نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے تو ان کا فرض ادا ہو گیا. اب دوبارہ آ کر کے اپنی قوم کی امامت کرتے تھے. ایک آدمی جب ایک مرتبہ فرض پڑھ لے تو دوبارہ جب شریکت کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نفل ہو جاتا ہے. پہلے آپ نے گھر میں پڑھ لی اور پھر آپ نے سوچا جماعت ہو رہی لاؤ پھر شریک ہو جائے. تو ظہر میں اور عشاء میں تو اس کی اجازت ہے مگر فجر میں اجازت نہیں. کیوں؟ اس لیے فجر کی نماز میں فجر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے. اور عصر میں بھی اجازت نہیں، اس لیے کہ دوبارہ اگر آپ پڑھیں گے آپ کی یہ نفل نماز ہو جائے گی. اور عصر کے فرض کے بعد غروب آفتاب تک کوئی نفل نماز نہیں. مغرب میں بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مغرب میں 3 رکعتیں ہیں اور نفل نماز کی 3 رکعتیں ہوتی نہیں. کئے نمازیں بچی؟ کون کون؟ تو پڑھ کے آتے تو فرض تو ادا ہو گیا. اب یہاں آ کے امامت کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے جب فرض پڑھ چکے ہیں ان کی نماز نفل ہوگی اور سارے مقتدیوں کی نماز یہ فرض ہے. لہذا فرض پڑھنے والے کی نماز نفل پڑھنے والے کے پیچھے جائز ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. حنفیہ کے وہاں فرض پڑھنے والے کی نماز نفل پڑھنے والے کے پیچھے جائز نہیں ہے. پھر اس حدیث تو تائید کر رہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کا کیا جواب ہے؟ علماء نے لکھا اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت 2 جواب دیے. ایک جواب تو یہ دیا کہ حضرت معاذ بن جبل کا یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ وہ میرے پیچھے بھی پڑھتے ہیں اور پھر جا کے اگر آپ کو معلوم ہوتا تو جیسے آپ نے مقدار قرات کے اوپر نکیر فرمائی ہے آپ ان کے اس عمل پر بھی نکیر فرماتے. اور دوسرا بلکہ مسند امام احمد کی روایت سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے. اس جواب کی تائید مسند احمد کی روایت سے ہوتی ہے. اس میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو تم میرے پیچھے نماز پڑھو اور یا پھر امامت کرو، یعنی دونوں کام مت کرو کہ میرے پیچھے بھی نماز پڑھو اس کے بعد جا کے امامت بھی کرو، یعنی دونوں میں سے ایک ہی کام اختیار کرو. تو ایک جواب ہو گیا. حضور کے علم میں نہیں تھا، اگر علم میں ہوتا تو نکیر فرماتے، بلکہ آپ نے نکیر فرما بھی دی. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ دوسرا جواب اور یہ تو ہو گیا بے کو وہی بتایا جا رہا. اور کیا بتایا آپ نے؟ دوسرا جواب حضرت پتہ نہیں تھا کہ سمجھ میں نہیں آیا. جو صحابی ہے تو انہوں نے کہا کہ معاذ رضی اللہ. ارے تو اسی وقت تو بتایا. جب بتایا تو مسند احمد کی روایت میں کیا آ گیا کہ آپ کو جب پتہ ہوا تو آپ نے ان کے اس عمل پر نکیر فرمائی. آپ نے فرمایا یا تو میرے پیچھے پڑھو یا پھر امام بنو، دونوں میں سے ایک بات اختیار کر لو. جب علم ہوا آپ کا، اس سے پہلے علم نہیں تھا، چل رہا تھا سلسلہ. جب انہوں نے شکایت کی تو علم ہوا، جب علم ہوا تو دوسرا جواب کیا دیا ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز جو پڑھتے تھے وہ فرض کی حیثیت سے نہیں پڑھتے تھے، نفل کی نیت سے پڑھتے تھے. کاہے کے لیے؟ تبرک کے لیے. کاہے کے لیے شہزاد؟ دیکھیں نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کی جو برکت ہے وہ کسی طرح اپنی نمازوں میں حاصل نہیں ہوتا.